رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دوسری تراویح پڑھی۔ اس نسبت سے دوسرے پارے کی چند آیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اگر ان پر غور کر لیا جائے تو پھر آدمی شرک کر ہی نہیں سکتا، کہ وہ دلائل ایسے ہیں کہ ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جب ان میں کوئی شریک نہیں تو پھر کسی بھی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وہ الفاظ ہیں ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں، صرف اللہ۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا تبدیل ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں راتیں طویل ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں جیسے یہ موسم چل رہا ہے، دن طویل ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ 22 دسمبر سے 22 جون تک دن بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 22 جون کا جو دن ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر 22 جون سے دن گھٹنا شروع ہوتے ہیں 22 دسمبر تک۔ 22 دسمبر کا جو دن ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح دنوں کو چھوٹا کرنا، راتوں کو طویل کرنا، راتوں کو چھوٹا کرنا، دن کو طویل کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ بحری جہاز جو ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، کیا ان کا بوجھ ہوتا ہے، کیا ان میں سامان ہوتا ہے، کتنی ان میں نفری ہوتی ہے، کس طرح وہ سمندر کے بالکل اندر چل رہے ہوتے ہیں، بالکل سمندر کے اندر۔ بعض نظر ہی نہیں آتے، بعض سمندر کی سطح پر ہوتے ہیں، بعض سمندر کے نیچے ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ ان کو کون چلاتا ہے؟ منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها، وہ زمین جو بالکل کلر والی ہو چکی ہوتی ہے، شور ہو چکی ہوتی ہے، اس کو اگانے کے قابل کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور وبث فیہا من کل دابہ، اس زمین میں پھرنے والے ذرا جانوروں کو دیکھیں، کئی طرح کے جانور نظر آئیں گے۔ ہر جانور کا چارہ الگ ہوگا، ہر جانور کا مزاج الگ ہوگا۔ ان جانوروں کو کس نے پیدا کیا، ان کے چارے کو کس نے پیدا کیا، وہ جانوروں کا جو مزاج ہے الگ الگ، وہ کس نے بنایا؟ ایک ہی جواب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی۔ وتصریف الریاح، یہ ہوائیں جو آتی ہیں کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، یہ ہواؤں کو پھیرتا کون ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لو، جواب آئے گا کہ اللہ۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان بادل نظر آئیں گے جو نہ اوپر کو جاتے ہیں نہ نیچے کو گرتے ہیں، درمیان میں نظر آتے ہیں، پھر ان سے پانی برستا ہے۔ یہ ان کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟
کسی سے بھی پوچھ لو جواب آئے گا اللہ۔ آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، تو پھر لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، پھر یہ اولاد لینے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ حاجت روا کسی اور کو، مشکل کشا کسی اور کو کیوں بناتے ہیں؟ جب ان تمام چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو حاجت روائی میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، مشکل کشائی میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، بیٹے دینے میں، بیٹیاں دینے میں، اولاد دینے میں، بیماری سے شفا دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، جس میں حلال کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں زمین میں جو حلال ہے وہ کھایا کرو، حرام سے بچو۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کو، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے۔ سفر کون سا؟ سفر حج، حج پر جاتا ہے۔ یطیل السفر اشعث و اغبر، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم پر مٹی جم گئی ہے، اتنا طویل سفر کیا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، پھر اپنے دونوں ہاتھ وہاں بیت اللہ میں جا کر، عرفات میں جا کر اللہ کی طرف اٹھاتا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء ویقول، اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار۔ اس کو کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری غذا حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ یا رب کہہ رہا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیری غذا میں، تیرے کاروبار میں، تیری تجارت میں حرام شامل ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عظیم سے عظیم عبادت بھی ہے، کتنی بڑی عبادت، آدمی کتنا ہی عاجز کیفیت کو اپنا لے، اگر حرام شامل ہے تو کوئی عبادت، کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ جو چیز اللہ نے اتاری ہے وہی، اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو باپ دادوں کو ہم نے دیکھا ہے، اپنے آباء و اجداد کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، بھلے ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادے عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں۔ اس آیت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی وحی میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا خاندان کیا کرتا رہا ہے، ہمارے والد کیا کرتے تھے، ہمارے دادا کیا کرتے تھے، نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اسی پر عمل کریں۔ آخری بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، اس میں ایلا کا ذکر ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم اٹھا لے۔ اس کا قانون اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک وہ ایلا کر سکتے ہیں۔ 4 مہینے مقرر ہیں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 4 مہینے کے بعد یا تو وہ رجوع کریں، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فإن اللہ سمیع علیم، یا دوسرے نمبر پر پھر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ یعنی زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کا ایلا آدمی کر سکتا ہے، یعنی قسم اٹھا لی کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 1 مہینہ ٹھیک ہے، 2 مہینے صحیح ہے، 3 مہینے صحیح ہے، 4 مہینے ٹھیک ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد یا تو پھر واپس رجوع کرنا پڑے گا یا پھر طلاق دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ سال ہا سال گزر جائیں اور وہ آدمی کہے کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے۔ یہ عورت پر ظلم ہے، اور دین نے، اسلام نے اس ظلم سے یعنی شوہروں کو، مردوں کو منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔